صفحہ نمبر 130 آیت نمبر 125 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فمن يرد الله أن يهديه، جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، یشرح صدره للإسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ومن يرد ان يضله، اور جس کو اللہ گمراہی چاہے، یجعل صدره ضيقا حرجا، تو اس کے سینے کو تنگ، انتہائی تنگ بنا دیتے ہیں، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ اس کے لیے ہدایت ایسی ہے جیسے آسمان کی طرف چڑھنا۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالی پھٹکار فرما دیتے ہیں ان لوگوں پہ جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا رستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، واقعی ہم نے آیات کھول کے بیان فرمائی ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت والی ہو۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے ہاں، یعنی جنت۔ وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور اللہ ان لوگوں کے دوست ہیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو چاہے ہدایت عنایت فرما دیتے ہیں، اور جن کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو ذکر ہے قرآن میں کہ اللہ جس کو چاہے تو ان کا سینہ ہدایت کے لیے تنگ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اللہ جن کو چاہے تو ان کا سینہ ہدایت کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کو سمجھ کے بھی ہدایت پہ نہ آنا، اللہ ان کے سینوں کو پھر تنگ کر دیتے ہیں۔ ہدایت کو ہدایت سمجھ کے بھی ہدایت قبول نہ کرنا، پھر اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی مستغنی ہوں، مجھے آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ہر انسان کامل ہدایت والا ہوتا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر میں زبردستی چاہتا کہ ہر نمازی بن جائے تو کوئی میرے قبضے سے باہر نہیں ہے، مگر عبادت جو ہے یہ اللہ وہی پسند کرتے ہیں جو کہ دل کے ساتھ ہو۔ آپ سوچیں کہ جس کو اللہ نے کچھ عہدہ دیا ہے اس کے خدمت والے ہوں، وہ خدمت والوں کو کچھ کہہ دیتا ہے فلاں خدمت کرو فلاں خدمت کرو، پانی لے آؤ کھانا لے آؤ، وہ طبیعت چڑھا کے پانی پیش کرتا ہے، تو دوسرے دن اس کو کہتے ہیں آپ پانی نہ لائیں کیونکہ آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہے۔ ایک انسان جبری خدمت کو پسند نہیں کرتے تو رب کائنات جبری عبادت کو کیسے پسند کرے گے؟ ورنہ ہے اللہ کے قبضے میں، کوئی اللہ کے قبضے سے خارج نہیں ہے۔
تو یہاں اللہ جن کو چاہے ان کے دلوں کو کھول دیتے ہیں ہدایت کے لیے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے در پہ ہیں کہ کہاں ہے ہدایت کہ مجھے مل جائے، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے نکلے، شام عراق مختلف ممالک میں پھرے کہ کامل ہدایت کہاں ہے کہ مجھے مل جائے، تو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اور جو ہدایت کو ہدایت سمجھ کے بھی ابو جہل جیسے ہدایت پہ نہیں آ رہے تھے، تو اللہ نے ان کے سینوں کو تنگ کر دیا، ان کے لیے ایمان ایسا مشکل بنا دیا جیسے آسمان پہ چڑھنا۔ اور ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی رسالت تو عام و تام ہے۔ باقی انبیاء ایک ایک شہر کے لیے ہوا کرتے تھے، ایک ایک علاقے کے لیے، مگر ہمارے نبی کی نبوت عالمگیر نبوت ہے اور تا قیامت نبوت ہے۔ ہمارے نبی تو سید الانبیاء ہیں، اور ہمارے نبی کو اللہ نے جو معجزات دیے یہ بھی اس لیے کہ میرے بندے ان کو دیکھ کے ایمان پہ آ جائیں، ہدایت پہ آ جائیں۔ اور اللہ نے کیسے کیسے معجزات عنایت فرمائے۔ ایک کتاب میں آج پڑھ رہا تھا مدرسے میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زیر سفر تھے، تو سفر میں بھوک لگی، رک گئے۔ روٹی تو جو کی تھی لیکن سالن نہیں تھا۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی آئی اور صحابہ اور حضور کے آس پاس بنبنانے لگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کافی وقت سے یہاں بنبنا رہی ہے، یہ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس کی زبان میں سمجھتا ہوں۔ ہمارے نبی شہد کی مکھیوں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ آؤ تم مبارک لوگ ہو، تمہارے ساتھ سالن نہیں ہے، میرے پیچھے آؤ۔ قریب ہی غار میں ہمارا چھتا ہے، اس میں ہم نے شہد بنا رکھا ہے، وہ شہد حاصل کرو اور بطور سالن استعمال کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ پھر انتظار کیوں، مجھے اجازت دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی جاؤ اس کے پیچھے۔ شہد کی مکھی آگے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے۔ قریب ہی تھوڑے سے فاصلے پہ غار میں اپنا چھتا اور شہد، یہ بھی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو برتن دیا، جا کے اسی برتن میں شہد لے آنا۔ وہ گئے، شہد کی مکھی گئی، تمام مکھیوں کو ہٹایا اور شہد حاصل کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کے وہ شہد پیش کیا، سب نے بطور سالن شہد کو استعمال کیا۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہد کو روٹی کے ساتھ بطور سالن استعمال کرنا بھی سنت نبوی ہے اور سنت صحابہ۔ وہ صحابہ کرام کھانے سے فارغ ہو گئے، شہد کی مکھی پھر آئی، پھر بنبنانے لگی۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں جانتے، آپ تو جانتے، اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا، اب یہ کس لیے آئی ہے کہ بن بنا رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دراصل اس سے میں نے 2 سوال کیے تھے، یہ ان 2 سوالوں کا جواب دینے آئی ہے۔ میں نے اسے سوال کیا ہے کہ آپ لوگوں کی غذا کیا ہے، اور غذائی چیزیں تو اتنی میٹھی نہیں ہے، یہ شہد اتنا میٹھا کیوں؟ تو یہ جو بھن بنا رہی ہے یہ میرے 2 سوالوں کا جواب سنا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام متوجہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جوابات ہم تو اس کی بولی کو نہیں جانتے، آپ ہمیں سنا دیجئے۔ ارشاد فرمایا یہ بتا رہی ہے کہ ہماری غذا یہ جنگلات میں جو پھول ہوتے ہیں یہی ہماری غذا ہے۔ تو میرا دوسرا سوال کہ غذائی چیزیں تو کڑوی اور پھیکی بھی ہوتی ہیں، پھر یہ شہد اتنا میٹھا کیوں؟ تو یہ شہد کی مکھی مجھے بتا رہی ہے کہ پھولوں کی مختلف ذائقے ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، ہم ان کو اٹھا کے لا کے پیش کرتے ہیں تو ہماری جماعت کا ایک صدر ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے۔ جب ہم وہ غذا پیش کرتے ہیں تو وہ غذا کو حاصل کر کے وہ ہمارا امیر بھی درود شریف پڑھنے لگتا ہے اور ہم بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ آپ پہ درود پڑھنے کی برکت سے ان غذائی کڑوی اور پھیکی وہ حالتوں سے تبدیل ہو کے شہد تیار ہونے لگتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ پہ درود کی برکت سے یہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عنایت فرمایا، پھر بھی بعض بدقسمت دوسروں کے نبوت کے قائل اور ہمارے نبی سید الانبیاء، ہمارے نبی میں مخلوق سے ہمارے نبی سے مخلوق میں کوئی بڑھ کر نہیں ہے، مخلوق میں سب سے افضل۔ اپنے نبی کی محبت بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے میرے پیارو اپنے نبی کی نبوت کا عقیدہ سینے میں رکھو، مشقت آئے گی، قرب قیامت ہے، دین پہ چلنے میں مشقت ضرور آئے گی، مگر آخرت میں نبی کی معیت ضرور بضرور حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جس کو اللہ چاہے تو اس کا سینہ انتہائی تنگ کر دیتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کانما یصعد فی السماء، اس کے لیے ایمان لانا ایسے جیسے آسمان پہ چڑھنا ہے۔ کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے ان لوگوں پہ جو ایمان نہیں لاتے۔ وہذا صراط ربک مستقیما، یہ اسلام آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، واقعی ہم آیات کھول کے پیش فرما رہے ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والی ہو۔ لہم دار السلام عند ربہم، نیک لوگوں کے لیے اپنے رب کے ہاں سلامتی والا گھر ہے، یعنی جنت ہے۔ وہو ولیہم بما کانوا یعملون، وہ نیک لوگوں کے دوست ہیں اس وجہ سے کہ ان نیک لوگوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے۔ اے اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔
ایمان ہدایت کی دولت آپ نے نصیب فرمائی ہے ہمیں یا اللہ۔ مفت میں آپ کا کتنا کرم ہوا، آپ کا فضل نہ ہوتا یا اللہ ہم کہاں ہوتے، کس مذہب پہ ہوتے یا اللہ۔ ہمیں اسلام ایمان پہ استقامت نصیب فرما یا اللہ، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ زندگی ایک فانی سفر ہے یا اللہ، اس سفر کا اختتام ضرور ہے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں اپنے در کا محتاج بنا، محتاج مخلوق کا محتاج ہمیں نہ بنا یا اللہ، ہمارے لیے آپ کافی ہو جائیں یا اللہ۔ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا ارحم الراحمين 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 يا ارحم الراحمين